دیکھیں، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی آرام کے لیے ہوتی ہے۔ انسان کو شادی کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے شادی کے بعد آرام محسوس ہوگا، راحت محسوس ہوگی۔ لیکن اگر بیوی کے آنے کے بعد بھی مرد کو آرام نہ آئے، اسے راحت میں محسوس نہ ہو، بلکہ زندگیاں مزید مشکل سے مشکل ہوتی جائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ تو جب ایسے موقع آتے ہیں تو ہر گھر کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے لگے رہتے ہیں۔ تو مرد حضرات اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں کہ گھر میں گئے، لڑائی جھگڑا یہ چیزیں شروع ہو گئی، دن کو کام کیا، دھوپ میں کھڑے رہے۔ ایسی عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو کیسے نصیحت کریں، اس کی تربیت کیسے کریں۔ تو بیوی کو تربیت دینے کی کچھ طریقہ کار ہیں۔ کچھ لوگ تو ڈنڈے اور لات گھوسوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں خیریت بھی رہتی ہے، کچھ افاقہ ہوتا ہے۔ لیکن عورت کو بیجا مارنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس پر ہاتھ اٹھانا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ مرد کا کام نہیں ہوتا۔ مرد عورت کو سمجھا کے سہلا کے رکھتا ہے، مار پیٹ کر نہیں رکھتا، غلام بنا کر نہیں رکھتا، گھر کی رانی بنا کے رکھتا ہے۔ عورت کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے نرمی سے سمجھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے کہ جو تم بے جا کی ضد کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یا جس کام سے میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ پھر بھی تم کر لیتی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسے نرمی کے ساتھ پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ تب بھی اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اسے کسی چیز کی لالچ دے کر، کھانے پینے کی چیز کی لالچ، پیسوں کی لالچ، کپڑے جوڑے کی لالچ، میں تمہیں فلاں چیز خرید کے دوں گا، میں تمہیں فلاں چیز تمہارے لیے لے کے آؤں گا، میں تمہیں ہفتے میں یہ چیز کھلا دیا کروں گا، تم یہ ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، میری بات کو مانو، میری فلاں بات مان لو، ہم وہاں چلے جائیں گے ایک دن گھومنے کے لیے، تم میری فلاں بات مان لو، ہم فلاں دن فلاں چیز کھا لیں گے۔ تو ایسی کوئی نہ کوئی لالچ دے کر اس سے بات کو منوانا، اس کی تربیت کرنا اور اس کو پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے راستے پہ لے کے آنا، اس طریقے سے بیوی کی تربیت ہوتی۔ اگر کوئی بیوی ایسی ہے کہ وہ نہ نرمی سے مانی نہ لالچ سے مانی، تو اب کیا کریں؟ یہ بھی مصیبت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کا پکایا ہوا کھانا غصے سے ٹھکرا دیں، میں نہیں کھاتا تمہارا پکا پکا، میری بات کی تمہارے ہاں اہمیت ہی نہیں ہے، تو میں تمہارے پکا ہوا، تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا۔ اس طریقے سے اس کے کھانے کو اوائڈ کیا جائے، اسے اوائڈ کیا جائے، یعنی کہ اس کو یوں محسوس کروایا جائے کہ تمہارے بغیر بھی میری زندگی چل سکتی ہے۔ پھر بھی ایسا کچھ کرنے سے بھی نہیں عورت مانتی تو اس سے اپنے بستر کو الگ کر لیا جائے، اس کے علاوہ لیٹنا شروع کر دیا جائے، اس کے علاوہ سونا شروع کر دیں۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ پھر بھی نہیں مانتی تو پھر آپ اس کو کچھ ایسے سخت جملے کہہ سکتے ہیں، سخت جملے جو اس کے دل کے اوپر اثر انداز ہو جائیں، جیسے مجھے تم سے یہ امید تو نہیں تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ کام کر سکتی ہو، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری نافرمانی کرو گی۔ اس طریقے کے جملے جو اسے غیرت دلائیں، اس کے دل کے اوپر اثر کریں، انسان بول کر اپنا کام نکال سکتا ہے، اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے کہ جب اسے محسوس ہوگی، بات دل پہ لگے گی تو وہ سوچے گی اور پھر اس کی تربیت کی جائے۔ جب وہ اپنی غلطی اسے محسوس ہو تو اس وقت جب آپ اسے جو بات سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گی۔ اس کے ساتھ جب آخری حد یہ ہے کہ عورت اس سے بھی نہیں مانتی، بستر بھی الگ کر لیا، کھانا بھی اوائڈ کر دیا، بری باتیں بھی سنا دی،
تو پھر آپ دو چار دھپڑ وغیرہ کمر پہ مار سکتے ہیں کہ اسے سمجھ آ جائے کہ میرے لیے سختی بھی ہے، میرے لیے سختی بھی ہے۔ بالکل ہی یوں نہیں ہے کہ میں چھوڑ دوں اور یہ اپنا حال دیکھے گی، میں اپنا حال دیکھوں گا، یہ بات درست نہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی جو فرما بردار ہوں، تابع دار ہوں، تو ان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ ایسی عورت جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اس کی تابع داری کرتی ہے، اس کا کہا مانتی ہے، اس کے حکم کو ایک دم سے سن لیتی ہے، اس کے اوپر عمل کرتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے، ایسی فرما بردار عورت کے لیے ہوا میں پرندے، آسمانوں پر فرشتے، سمندر میں مچھلیاں اور جنگلوں کے اندر درندے تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس عورت کے لیے یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے مرد کی بات کو مان رہی ہے، اس کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ ایک تو اس کا گھر سکون میں ہے، دوسرا یہ سکون میں ہے، شوہر سکون میں ہے، سسرال سکون میں ہے، میکہ اس کا سکون میں ہے، اور اوپر سے دیکھیں فرشتے استغفار کر رہے ہیں، پرندے استغفار کر رہے ہیں، مچھلیاں پانی میں ہیں تو وہ اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں، جنگلوں میں درندے جو ہیں استغفار کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جب آپ اچھی عورت بن کر رہیں اور مرد کی اطاعت کریں۔